لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله انتجبه لولايته واختصه برسالته وأكرمه بالنبوة أمينًا على غيبه ورحمة للعالمين. صلى الله على محمد وآله وعليهم السلام. أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأخوفكم من عقابه. میں آپ تمام حضرات کو اور خود اپنے آپ کو تقوی الہی اختیار کرنے کی وصیت و نصیحت کر رہا ہوں. پروردگار ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں اس کا تقوی رہے. پہلے خطبے میں جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، امام علی علیہ السلام کے زمانے میں جمعے کے دن عید غدیر پڑی. آپ منبر پر تشریف لے گئے اور ایک عظیم الشان خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا. شیخ طوسی نے مصباح المتحجد میں پورے خطبے کو نقل کیا ہے. اسی خطبے کی روشنی میں مسلسل گفتگو کی جا رہی ہے. اس خطبے کو ہم نے 21 ابواب یعنی 21 چیپٹر میں تقسیم کیا ہے. 13 باب کا ذکر اب تک کیا جا چکا ہے. 13ویں باب میں غدیر کے 20 نام مولا کائنات نے بیان کیے تھے، وہ میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں. آج 14ویں باب کا آغاز ہو رہا ہے. اس باب میں مولا کائنات نے امت مسلمہ کو نصیحتیں فرمائی ہیں، نصیحتیں کی ہیں. کاش یہ نصیحتیں ہماری سمجھ میں آ جائیں اور ہم ان پر عمل بھی کریں، تبھی ہمیں نجات انشاءاللہ ملے گی. آپ فرماتے ہیں فراقب اللہ عز و جل، خدا کے حکم کا خیال رکھو. مراقبہ، خیال رکھنا، ہر حال میں خیال رکھنا کہ پروردگار کا کیا حکم ہے. ہوشیار رہنا، شیطان کے پھندوں سے بچے رہنا. تو پہلی نصیحت مولا کائنات نے فرمائی کہ تم مراقبہ کرو، یعنی ہر حال میں اللہ کے حکم کا خیال رکھو، کہیں تم سے کوئی گڑبڑ ہونے نہ پائے. اور اس کے لیے صرف ایک بات کا ذہن میں رکھنا ضروری ہے مراقبے کے لیے، اور وہ یہ کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے. رات کے اندھیرے میں اگر ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں تب بھی وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. دن کی روشنی میں کوئی گناہ کر رہے ہیں تب بھی وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ بات اگر ہمارے ذہن میں رہے گی تو مراقبے میں ہم کامیاب رہیں گے، سکسیس رہیں گے. پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَاتَّقُوهُ، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو. وَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوهُ، اللہ کے حکم کو سنو اور اس کی اطاعت کرو. مراقبہ پہلے خیال رکھو، تقوی اختیار کرو، اس کے حکم کو سنو اور اطاعت کرو. پہلے سننا ہے، پھر اس کے بعد اطاعت کرنا ہے اللہ کے حکم کی. اب اللہ کے حکم کے اطاعت کے معنی کیا ہے؟ خود قرآن نے کہا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت تو ہو ہی نہیں سکتی جب تک ہم ائمہ معصومین علیہم السلام کی اطاعت نہ کریں. تو اللہ کے حکم کی اطاعت کرو. اس کے بعد مولا نے جو نصیحت فرمائی ہے اس پر خاص توجہ کی ضرورت ہے. حالات حاضرہ کے اعتبار سے بھی بہت ضروری ہے کہ اس نصیحت پر ہم لوگ عمل کریں. وَاحْذَرُوا الْمَكْرَ، مکر اور فریب سے بچو، دھوکے سے بچو. کسی کو دھوکہ مت دو. آج دیکھیں زمانہ مکر و فریب کا زمانہ ہے.
دوست دوست کو دھوکہ دے رہا ہے، بھائی بھائی کو دھوکہ دے رہا ہے، ہر جگہ دھوکہ دھوکہ۔ امام علی کیا فرماتے ہیں؟ اپنے چاہنے والوں سے مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ تم دھوکے سے بچو، وَاحْذَرُوا الْمَكْرَ، مکر اور فریب سے پرہیز کرو، اس سے بچتے رہو۔ دھوکہ مت دو، کسی کو دھوکہ مت دو۔ یہ انسان نادان ہے، انسانوں کو تو دھوکہ دیتا ہے، کہتا ارے میں نے فلاں کو ٹوپی پہنا دی، دھوکہ دے دیا، تجارت میں اتنا فائدہ کر لیا۔ مگر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ایک قدم آگے بڑھا لیتے ہیں، انسانوں کی تو بات جانے دیجیے، خدا کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں خدا کو دھوکہ دیتے ہیں، اس کے لیے مولا نے فرمایا وَلَا تُخَادِعُوهُ، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش مت کرو۔ کچھ لوگ ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو دھوکہ دیں۔ کیا مقصد اللہ کو دھوکہ؟ آئے گا میں انشاءاللہ آگے اس کی جب وضاحت کروں گا تو عرض کروں گا منافقین کی صفت ہے کہ وہ دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو مکر و فریب سے بچیں اور اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کریں۔ اس کا مقصد یہ ہے کوئی اگر کسی مومن کو دھوکہ دے رہا ہے، کوئی کسی انسان کو دھوکہ دے رہا ہے، حقیقت میں وہ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ بلکہ علماء تو اس کے آگے کہتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دینے سے پہلے وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ مکر و فریب کرنے والا وہ سب سے پہلے اپنے ساتھ مکر و فریب کرتا ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں وَفَتِّشُوا ضَمَائِرَكُمْ، ضمائر جمع ضمیر کی، اور ضمیر لفظ سے آپ آگاہ ہیں، ارے فلاں کا ضمیر تو مردہ ہو گیا ہے، فلاں کا ضمیر تو مر گیا ہے۔ ارے انسان کا جو باطن ہے اس کی تعبیر ضمیر سے کی جاتی ہے۔ فتشو یعنی تفتیش کرو، جستجو کرو، چھانو بینو اپنے ضمائر کو، اپنے ضمیروں کو، اپنے باطن کی تفتیش کرو، اپنے باطن کی تم تجسس کرو، کیا ہے تمہارے باطن کے اندر۔ مگر یہ انسان ہے دھوکے میں رہتا ہے، اپنے گریبان میں منہ جھانک کر نہیں دیکھتا، وہ دوسروں کی عیبوں کو اجاگر کرتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اپنے عیبوں کو تم دیکھو، اپنے باطن کو دیکھو کہ تمہارا باطن کیسا ہے، تمہارا ضمیر کیسا ہے۔ اگر صحیح ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو اور یہ دعا کرو پروردگار ہمیشہ یہ باقی رہے، اور اگر تمہارا ضمیر گندا ہے، باطن تمہارا پاکیزہ نہیں ہے، تو توبہ اور استغفار کے ذریعے سے تم اپنے باطن کی تطہیر کرو، اپنے ضمیر کو پاک رکھو۔ یاد رکھیں اگر ضمیر انسان کا مردہ ہو جائے، باطن جسے کہتے ہیں اگر یہ مر جائے تو انسان کے لیے ہلاکت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے گناہ سرزد ہو جاتا، وہ شرمندہ ہوتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، ایسے لوگ بہت اچھے لوگ ہیں، غلطی سے ہو گئی، خواہشات سے مجبور ہو گیا، میرا اللہ گناہ ہو گیا، مگر شرمندگی ہے، ایسے اچھے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں گناہ کرتے ہیں مگر شرمندگی کا احساس ان کے دلوں میں نہیں ہوتا ہے، اور کچھ کا گناہ تو اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اب گناہ کرنے پر فخر کرتے ہیں۔ جو گناہ کیا ہے اس گناہ کرنے پر وہ فخر و مباحات کرتے ہیں، اتنا بڑا۔ تو دوسروں کے ضمائر کو مت دیکھو، دوسروں کے باطن کو مت دیکھو، اپنے ضمیر کو دیکھو، اپنے باطن کو دیکھو۔ پھر فرماتے ہیں وَلَا تُوَارِبُوهُ، اللہ سے ہیلے و بہانے مت کرو۔ یہ انسان ہے بہانے کرتا ہے، ہیلے کرتا ہے۔ آفس جانا ہے 10 بجے، پہنچ رہا ہے 10:30 بجے، باس نے پوچھا کیا ہوا، آپ سینکڑوں بہانے کر رہے ہیں، ارے ٹریفک میں پھنس گیا تھا اور یہ ہو گیا تھا، اسکوٹر خراب ہو گیا تھا، گاڑی خراب ہو گئی تھی، 50 طرح کے بہانے انسانوں سے کرتا ہے۔ کبھی انسان بہانے کو مان لیتا ہے، کبھی انسان بہانے کو نہیں مانتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اللہ سے بہانے مت کرو تم۔ اللہ نے جو ذمہ داری تمہارے اوپر عائد کی ہے، جو فرض تمہارے اوپر ہے، اس فرض کو پورا کرو۔ اس کی اگر تم کوتاہی کر رہے تو بہانے سے کام مت لو۔ اگر کوتاہی ہوئی ہے تو توبہ کرو، استغفار کرو، بہانے سے کام مت لو۔ انسان تو ہو سکتا ہے بہانے میں آ جائے، ہمیں آفس جانا ہے، 10 بجے پہنچنا ہے، 10:30 پہنچے، 11 بجے پہنچے، بہانہ بنا دیا، ٹریفک میں پھنس گیا، تو ہو سکتا ہے ہمارا باس، ہمارا آفیسر ہمارے بہانے کو قبول کر لے، کیونکہ اسے نہیں پتا کہ ہم ٹریفک میں پھنسے تھے یا نہیں پھنسے تھے۔ لیکن اللہ سے کیسے بہانہ کریں گے؟ اسے تو سب کچھ پتہ ہے کہ تم ٹریفک میں پھنسے تھے یا ٹریفک میں نہیں پھنسے تھے۔ تو ان نصیحتوں کا خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ مولا نے جو نصیحتیں کی ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم ایمان کے ساتھ زندگی گزاریں، نفاق کے ساتھ زندگی نہ گزاریں۔
منافق بن کر نہیں، مومن بن کر زندگی گزاریں، مراقبہ کرتے رہیں، اللہ سے ڈرتے رہیں، اس کے حکم کا خیال کرتے رہیں۔ منافقین کی بہت مذمت کی گئی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 142 میں ارشاد ہوا، ان المنافقین یخادعون اللہ، بتحقیق منافق اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے منافقین، یعنی نماز دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں، تو اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حقیقت میں اللہ ان کو دھوکے میں رکھے ہوئے۔ منافق اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے، وہی لفظ یہاں پر استعمال ہوا، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے، دھوکے میں رکھ رہا ہے۔ ان کی علامت کیا ہے؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی کے ساتھ اٹھتے ہیں، کاہلی کے ساتھ اٹھتے ہیں، دکھانے کے لیے اٹھتے ہیں۔ یہاں نماز تو من باب المثال ہے، یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ جو کچھ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کا ذکر تو بہت تھوڑا سا کرتے ہیں۔ یہ منافق کی علامت کہ وہ اللہ کے لیے عمل نہیں کرتا، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے۔ تو اب وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے دھوکہ دے دیا اللہ کو۔ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ منافق اصل میں سب سے پہلے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اجر و ثواب سے محروم ہو رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کر رہا ہے، اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہے۔ ان کی ایک علامت اور ہے قرآن مجید میں، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ تذبذب کا شکار رہتے ہیں ہمیشہ، یہ کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں، نہ اس پارٹی کی طرف رہتے ہیں نہ اس پارٹی کی طرف رہتے ہیں، نہ ادھر رہتے نہ کبھی ادھر۔ ان کی مثال بالکل ایسی ہے، پتے، جیسے سوکھے پتے درخت سے جب گرتے ہیں ہوا انہیں اڑا لے جاتی ہے، جدھر لے جائے، جدھر کی ہوا چلے جائے ادھر یہ پتے چلے جائیں گے۔ تو منافق سوکھے ہوئے پتوں کی طرح ہوتے ہیں۔ اور مومن کی علامت کیا ہے؟ اشد من زبر الحدید، لوہے سے زیادہ سخت مومن ہوتا ہے۔ ہوا تو جانے دیں، آندھیاں تو جانے دیں، اگر طوفان بھی چلتا ہے تو مومن اپنی جگہ سے ذرہ برابر نہیں ہٹتا، براہ راست پر قائم رہتا ہے۔ وَمَنْ يُضِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اللہ جسے گمراہی میں چھوڑ دے تو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں بچتا۔ تو منافقوں کو سوچنا چاہیے، منافقوں کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے اگر اپنی توفیق کو سلب کر لیا تو ہمارے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ البرہان فی تفسیر القرآن، یہ عربی میں کتاب ہے، علامہ بحرینی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 193۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے سوال کیا کسی نے، پوچھا، کہا وَكَيْفَ يُخَادِعُ اللَّهُ، یہ منافق اللہ کو کیسے دھوکہ دیتا ہے؟ پیغمبر جب پوچھا، قرآن نے کہا کہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول آپ ہمیں بتائیے کہ منافقین اللہ کو کیسے دھوکہ دیتے؟ قَالَ يَعْمَلُ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ، یہ عمل تو وہی کرتا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، عمل اس کا وہی ہے جس کا اللہ نے حکم دیا۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، یہ نماز پڑھتا ہے۔ اللہ نے کہا روزہ رکھو، یہ روزہ رکھتا ہے۔ اللہ نے کہا حج کرو، یہ حج کرتا ہے۔ عمل وہی کرتا ہے جس کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ ثم یرید بہ غیرہ، مگر ارادہ اس کا اللہ کا ثواب نہیں ہوتا ہے، غیر خدا کا ارادہ ہوتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ عمل کرتا ہے۔ تو یہ اصل میں اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے، اللہ کو تو کوئی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ غدیر کا یہ خطبہ ہے، وہاں بڑے بڑے منافقین ہیں، اور بڑے بڑے منافقین تھے، آج بھی کچھ لوگ ہیں ان کے دلوں میں نفاق ہے۔ تو جو لوگ غدیر کی ولایت کو نہیں مانتے ہیں، اصل میں پکے منافق وہی ہیں۔ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور جو اپنے آپ کو دھوکہ دے اس سے بڑھ کر نادان اور بیوقوف کوئی نہیں ہوتا ہے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں ایک اور اہم نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ نفاق اور تقیہ میں فرق کیا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت۔ نفاق اور تقیہ میں کیا فرق ہے؟ نفاق تو واضح ہے بالکل، منافق کسے کہتے ہیں؟ دکھانے کے لیے عمل کر رہا ہے، یعنی نیت کچھ اور ہے، عمل کچھ اور ہے۔ تقیہ میں بھی ایسا ہوتا ہے، نیت کچھ اور ہوتی ہے، عمل کچھ اور ہوتا ہے۔ نفاق میں نیت شر کی ہوتی ہے، عمل خیر ہوتا ہے۔ تقیہ میں اس کا الٹا ہوتا ہے، نیت خیر کی ہوتی ہے اور عمل جو ہے شر والا ہوتا ہے۔ تقیہ کے لیے بہت سی حدیثیں ہیں، دین و دین و آبائی، تقیہ ہم ائمہ فرماتے ہیں تقیہ ہمارا دین ہے، ہمارے آبا و اجداد کا دین ہے۔
جس نے تقیہ نہیں کیا اس کے پاس دین نہیں ہے۔ تقیہ کیا ہے؟ تقیہ کسے کہتے ہیں؟ ایک ایسا حکم بتا دیا جائے، ایک ایسا پیغام دے دیا جائے جو حقیقت میں اللہ کا حکم نہیں ہے، مصلحت کے تحت، مصلحت کے تحت۔ اور بہت سی اس کی مثالیں ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں وہ چاند کا مسئلہ ہو گیا، چاند کا مسئلہ پرانا کوئی نہیں ہے، وہ ہو گیا تو کوئی آیا ہوگا، پوچھا ہوگا امام علیہ السلام سے کہ کل مولا روزہ رکھوں یا عید مناؤں؟ آپ نے کہا نہیں، چاند نہیں ہوا ہے، روزہ رکھو۔ وہ دوسرے دن آیا تو دیکھا کہ امام نے افطار کر لیا، تو اسے بڑا تعجب ہوا کہ ہم سے تو کہا روزہ رکھو، خود افطار کیے ہوئے ہیں۔ اور جب امام نے افطار کیا تو جتنے بھی آپ کے فالوور سب نے افطار کر لیا، بات تو یہی ہے نا۔ تو اس نے کہا مولا آپ نے تو کہا عید نہیں ہے، روزہ ہے۔ تو امام نے اشارہ کیا کرنا کہ قتل ہونے سے بہتر ہے کہ ایک دن افطار کر لیا جائے، زندہ رہیں گے تو قضا بھی کر لیں گے۔ یہ امام کا اپنے قتل کی پرواہ نہیں ہے، ظاہر حاکم نے اعلان کر دیا، اب حاکم کے حکم کے خلاف جو جائے گا تو ظاہر ہے کتنی بڑی سزا اس کو ملے گی، قتل کر دیا جائے گا، بچانے، مصلحت کے تحت بچانے کے لیے۔ اچھا اس میں یہ کہ ہمیں کیسے پتہ لگے کہ یہ حکم تقیہ کے عالم میں آیا ہے یا حکم واقعی ہے، یعنی اللہ کا حکم ہے، کیسے پتہ چلے؟ شیخ طوسی نے کتاب لکھی ہے اور حدیثوں کو جمع کیا ہے۔ دو آپ کی جو 4 ہماری معتبر کتابیں ہیں ان میں سے 2 شیخ طوسی علیہ رحمہ کی ہے، تہذیب و استبصار، تفصیل سے انہوں نے حدیثوں کو جمع کیا ہے، یہ حدیث تقیہ کی، یہ حدیث تقیہ کی، یہ حدیث تقیہ کی ہے۔ جب ایک حدیث امام نے فرما دی، ایک حدیث فرما دی امام نے، وہ حکم واقعی نہیں، اللہ کا حکم نہیں ہے، اب کیسے پتہ چلے تقیہ نہیں؟ تو 2 ہی راستے ہیں، یا تو تنہائی میں جا کر امام سے پوچھے مولا یہ تقیہ والی حدیث تو نہیں ہے۔ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں تھی، ہر آدمی کے امکان میں نہیں تھا کہ جائے امام کے پاس اور تنہائی میں ان سے پوچھے۔ کچھ افراد امام نے معین کر رکھے تھے، ان میں سے زرارہ بن عیون بھی تھے، ان کی طرف ارجاع کرو، یہ بتاتے تھے کہ یہ حدیث تقیہ کے عالم میں آئی ہے یا من عین صافیہ آئی ہے، یہ حکم واقعی ہے۔ تمہارا نفاق سے بچنا چاہیے، مصلحت کے تحت اگر کوئی حکم آ رہا ہے امام علیہ السلام، حتیٰ کہ مراجع کے فتوے اگر ہم دیکھیں، بعض فتاوے تقیہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اس پر بھی کوئی جذباتی مومن جو ہے وہ بپھر جاتے، ارے یہ کیسے کہہ دیا، دشمنان اہل بیت کے ساتھ مروت کیسی اور رواداری کیسی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن مراجع کرام کی ذمہ داری ہے، ائمہ علیہ السلام نے تعلیم دی، ایک کو نہ دیکھیں، 2 کو نہ دیکھیں، اپنے کو نہ دیکھیں، اپنے محلے کو نہ دیکھیں، اپنے ملک کو نہ دیکھیں، پوری دنیا کو دیکھیں، پوری ملت کو دیکھیں، پوری قوم کو دیکھیں، کہیں ایسا فتویٰ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے کسی کا قتل ہو جائے، کوئی یتیم ہو جائے، کوئی بیوہ ہو جائے۔ پروردگار ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہم اللہ کے حکم واقعی کو سمجھ سکیں، تقیہ کو سمجھ سکیں، نفاق سے دور رہیں۔ انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد، اللہم صلی اللہ علیہ محمد، اللہم صلی اللہ علیہ محمد، باقی مرحبا بجنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونستہدیہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک سید المرسلین وامام المتقین ورسول رب العالمین۔ اللہم صلی علی علی امیر المومنین وصی رسول رب العالمین، عبدک وولیک واخی رسولک وحجتک علی خلقک وآیتک الکبری ونبع العظیم۔
वसल्लि अला सिद्दीक़ति ताहिरा फ़ातिमा सय्यदत निसाइल आलमीन वसल्लि अला सिब्त रहमा इमाम अल खुदा अल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहलिल जन्नह वसल्लि अला अइम्मतिल मुस्लिमीन अली इब्न अल हुसैन ज़ैनिल आबिदीन व मुहम्मद बिन अली बाक़िरिल इल्मिल अव्वलीन वल आख़िरीन व जाफ़र बिन मुहम्मद अस्सादिक़िल मुसद्दक़ व मूसा बिन जाफ़र अल काज़िम व अली बिन मूसा अर्रज़ा अल मुर्तज़ा व मुहम्मद बिन अली अल जवाद अत्तक़ी व अली बिन मोहम्मद अल हादी अन नक़ी वल हसन बिन अली अल अस्करी व खलफ़ अल हादी अल महदी हुज्जतक अला इबादिक व अब्नाइक बिलादिक सलातन कसीरा दाइमा उसीकुम इबादल्लाह बितक़वल्लाह। मैं इस खुतबे में भी आप तमाम हज़रात को तक़वा इलाही इख्तियार करने की नसीहत कर रहा हूँ। परवरदिगार हम सबको इतनी तौफ़ीक़ दे कि हम मौलाई कायनात की नसीहतों पर अमल कर सकें, निफाक़ से दूर रहें, मकर व फ़रेब से दूर रहें, हमारे दिल में ईमान का नूर हमेशा जगमगाता रहे। इस दूसरे खुतबे में मुनासबतों के हवाले से गुफ्तगू की जाती है। बहुत ही मुनासबतें इस महीने पाई जाती हैं। आज पहली तारीख़ है ज़ुल्क़ादा की। ये बहुत ही मोहतरम महीना, 4 महीने हैं मोहतरम महीने, शहरुल हराम जिन्हें कहा जाता। हराम बमाने वो वाला हराम नहीं जिसे हम लोग वाजिब के मुकाबले में लाते हैं, ये हराम हो गया। हराम बमाने एहतराम, मोहतरम, रिस्पेक्ट। 4 महीनों को इस्लाम ने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया है, एहतराम दिया। उनमें से पहला ज़ुल्क़ादा है। इस महीने की अज़मत के लिए ही काफ़ी है। पहले मैं माना बता दूँ कि ज़ुल्क़ादा के माना क्या। ज़ू कहते हैं मालिक, ज़ू या ज़ी या ज़ा अरबी एतबार से तीनों सही है, एराब के एतबार से हालत रफ़ा में है, नस्बे में, जर में है, तो कोई ज़ू कहेगा, कोई ज़ी कहेगा उर्दू में अपने एतबार से। ज़ू के माने मालिक और साहब के, और क़ादा यानी बैठा हुआ। ज़ुल्क़ादा को क्यों ज़ुल्क़ादा कहते हैं? क्योंकि अरब लोग इस महीने क़त्ल व गारतगरी, जंग को छोड़कर घर में बैठ जाते थे। इस्लाम ने इसको इम्ज़ा किया है इसके ऊपर, यानी इसको मोहतरम समझा है कि ज़ुल्क़ादा से ज़ुल्क़ादा, ज़िलहिज, फिर मुहर्रम, ये महीने जो हैं वो सब के सब मोहतरम महीने हैं जहाँ क़त्ल व गारतगरी ममनू है, बैठ जाते हैं। तो ज़ुल्क़ादा को इस वजह से ज़ुल्क़ादा कहते हैं कि इसमें बैठ जाएँ, घर में ना बैठ जाएँ, यानी क़त्ल व गारतगरी से बचें क़त्ल व गारतगरी से। अब उर्फ़न ने इसके और भी माने लिए हैं जाकर। बैठने से मुराद यहाँ ऊपर क्या है कि आम महीनों में अगर कोई नेकी करे तो उसका अज्र व सवाब है, मगर कुछ और है। कोई अगर गुनाह करे तो उसका अज्र व सवाब कुछ और है। मोहतरम महीनों में अगर कोई गुनाह कर रहा है तो सज़ा भी ज़्यादा होगी, नेकी अगर कोई कर रहा है तो नेकी का सवाब भी ज़्यादा मिलेगा। तो वो महीना शुरू हो गया कि जिसमें परवरदिगार अज्र व सवाब को डबल कर देता है, ज़्यादा कर देता है। ये महीना इतना मोहतरम है। इस्लामी ममालिक में, खैर इस्लामी जमहूरियत ईरान के बारे में तो मुझे इल्म है, देत यानी जिसे जुर्माना कहते हैं, एक्सीडेंट हो जाए, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया तो सबकी देत है, यानी जुर्माना जिसे कहते हैं। अगर माह हराम में यानी मोहतरम महीनों में ज़ुल्क़ादा वग़ैरह में अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो देत डबल हो जाती है। यानी अगर 10,000 रुपये है आम दिनों में, किसी को चोट पहुँचा दी तो ज़ुल्क़ादा में अगर एक्सीडेंट कर दिया तो 20,000 रुपये हो जाएगी। 1 लाख है तो 2 लाख दे। अगर मार दिया, मर्डर कर दिया, एक्सीडेंट कर दिया, आम दिनों में मसलन मिसाल के तौर पर 2.5 लाख, 2.5 मिलियन, 250 मिलियन, 300 मिलियन है तो डबल हो जाएगी। तो इतना मोहतरम महीना है, 11वां महीना है ये इस्लामी कैलेंडर के एतबार से। इस महीने में बहुत से मुनासिबतें पाई जा रही हैं, मैं इजमाली ज़िक्र कर दूँ। उन मुनासिबतों में से पहली ज़ुल्क़ादा जो आज है, विलादत है मासूम क़ुम सलामुल्लाह अलैहा के। ये मशहूर है आजकल उलमा के दरमियान, पुरानी किताबों में नहीं मिल रहा है, लेकिन बहरहाल उलमा के दरमियान मशहूर है। एक ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत है,
امام تقی علیہ السلام کی مناسبت پائی جا رہی ہے۔ 25 ذوالقعدہ کو دحو الارض ہے، جس دن پروردگار نے زمین کا فرش بچھایا تھا۔ اس دن کے خاص اعمال ہیں، اس اعمال کو بھی آپ انجام دیجئے گا انشاءاللہ۔ آج جمعہ ہے، کل سنیچر ہے، پرسوں اتوار ہے، سنڈے۔ ذوالقعدہ کا جو پہلا اتوار ہے، پہلا سنڈے، اس کے لیے ایک اسپیشل نماز آئی ہے، خاص نماز آئی ہے، اور یہ اس نماز کی سند بھی ہے۔ ابن طاؤس نے اقبال میں اس سند کو نقل کیا ہے۔ یہ 4 رکعت نماز ہے۔ اس نماز کے فضائل میں آپ کے سامنے عرض کروں یا اس کے اثرات کیا ہیں۔ رزق میں اگر کمی ہے، تنگی ہے، تب یہ نماز پڑھیں۔ دشمنی کو، اگر کسی دشمن کو راضی کرنا ہے، تب یہ نماز پڑھیں۔ اس کے علاوہ آخرت کو بچانا چاہتا ہے، مشکلات سے بچنا چاہتا ہے، یعنی خلاصہ یہ ہے کہ جو انسان کی ضرورت ہے، جو انسان کی حاجت ہے، ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ 4 رکعت نماز ہے۔ پہلے اتوار کو ذوالقعدہ کی، خاص کر پہلے اتوار کو 4 رکعت نماز ہے۔ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ اجمالی طور سے عرض کر دوں، مفاتیح الجنان یا دیگر دعاؤں کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا طریقہ۔ 4 رکعت نماز، نیت یہی ہے کہ دو رکعت کر کے، ہر مستحبی نماز تقریباً 2 رکعت کر کے ہے، صرف نماز وطر کے کہ یہ 1 رکعت ہے کر کے، ورنہ سب 2 رکعت کر کے ہیں۔ تو اگر کہیں جائے 6 رکعت نماز پڑھو یا 8 رکعت نماز پڑھو، تو اس کا مقصد نہیں کنٹینیو پڑھتے ہی رہیں 6 رکعت 8 رکعت، نہیں 2 کر کے پڑھنا ہے۔ تو 2 رکعت کر کے نماز پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد ہے، 1 مرتبہ سورہ فلق ہے، 1 مرتبہ سورہ ناس ہے۔ دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سے پڑھیں، اور پھر جو تیسری اور چوتھی رکعت پڑھیں اس میں بھی 1 مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید، 1 مرتبہ سورہ فلق، 1 مرتبہ سورہ ناس۔ سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق، اور سورہ ناس یعنی قل اعوذ برب الناس۔ جن کو یہ سورہ نہیں یاد ہیں وہ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب نماز تمام ہو جائے تو بیٹھ جائیں اور 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، اللہ سے استغفار کریں، توبہ کریں، اپنی غلطیوں کی معافی مانگے۔ اور جب استغفار پورا ہو جائے تو 1 مرتبہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھیں آپ، یعنی کوئی طاقت نہیں ہے سوائے پروردگار کے جو عظیم ہے اور جلیل۔ اور آخر میں یہ دعا پڑھیں۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد اپنے لیے دعا مانگے، یا عزیز و یا غفار، اے عزیز۔ عزیز عزت کو بھی کہتے ہیں، عزیز غلبے کو کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ غالب اللہ کی ذات ہے، سب سے زیادہ عزت اللہ وہی ہے، تو عز من تشاء تذل من تشاء، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہے۔ تو یا عزیز و یا غفار، غفار مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا، اللہ بہت زیادہ معاف کرتا ہے۔ اغفر لی ذنوبی، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اس کے بعد ذنوب جمیع المؤمنین، اور تمام مومنوں کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یعنی صرف اپنے لیے دعا نہیں مانگ رہا ہے نمازی، اپنے لیے مانگ رہا، اور تمام مومنوں کے گناہوں کو پروردگار معاف فرما دے۔ تو جب حکم ہمیں یہ ہے کہ تمام مومنوں کے لیے دعا کریں، تو یہ بھی ہمارا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ ہر مومن سے ہم محبت سے ملیں، پیار سے ملیں، کسی کی توہین نہ کریں، کسی کو ذلیل نہ کریں، کسی کی چغلی نہ کریں، کسی کی شکایت نہ کریں، سب کی رسپیکٹ کریں۔ ہمارے گناہ کو معاف فرما دے، اور جمیع مومنین اور مومنات کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، میرے اللہ گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی اور معاف نہیں کر سکتا۔ یہ نماز جیسا میں نے فرمایا کہ جیسا میں نے کہا کہ سید ابن طاؤس نے اقبال میں سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ اس نماز کو ہم پڑھیں، اور اس نماز کا میسج بھی ہماری سمجھ میں آئے کہ ہر مومن کا ہم احترام کریں۔ اب دیکھیں جا کے یہ دنیاوی فائدے کے لیے، جیسا کہ خطبے میں کہا گیا کہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، ذرا باتیں کرنے کے لیے چغلی کی جا رہی ہے، شکایت کی جا رہی ہے، ان کے خلاف کہا جا رہا ہے، ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے، ان کی توہین کی جا رہی ہے، گالی دی جا رہی ہے۔ اسلام نہ چغلی کا مذہب ہے، نہ گالی کا مذہب ہے، نہ شکایت کا مذہب ہے۔ ایمان اسلام امن کا مذہب ہے، محبت کا مذہب ہے، پیار کا مذہب ہے۔ تو
تم اگر اپنے لیے دعا کر رہے ہو تو تمام مومنین و مومنات کے لیے دعا کرو۔ اس کا مقصد یہ ہے تم اگر چاہتے ہو کہ تمہاری لوگ عزت کریں، تم یہ چاہتے ہو کہ سماج میں تمہارا ایک مرتبہ رہے، تمہارا ایک مقام رہے، تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اپنے کسی بھائی کو ذلیل اور رسوا نہ کرو۔ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے ناپسند کرو۔ ایک تو یہ مناسبت ہے۔ دوسری اہم مناسبت، جیسا کہ میں نے اس کی طرف اشارہ کیا، پہلی ذوالقعدہ ولادت معصومہ قم سلام اللہ علیہ۔ نماز کے بعد انشاءاللہ کہ محفل ہوگی، اور حالانکہ اصال ثواب کے لیے ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں بات بیٹھ چکی ہے کہ اصال ثواب کے لیے صرف مجلس ہی ہو سکتی ہے، بس اس کے بعد نہیں، محفل بھی ہو سکتی ہے۔ اہل بیت کا ذکر ہے تو محفل ہوگی، حقیر ہی اس محفل کو خطاب کرے گا انشاءاللہ۔ مولانا عادل فراز صاحب کے والد کے لیے ہے یہ، پروردگار ان کی مغفرت فرمائیں۔ تو جو ہو سکے گا انشاءاللہ میں اس محفل میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ لیکن بہرحال ایک اہم مناسبت ہے تو بہت سے لوگ چلے جائیں گے، وہ محفل میں ان کے پاس وقت نہیں ہوگا، تو میں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی عظمت کیا ہے۔ عظمت کیا معصومہ قم سلام اللہ؟ ٹوٹل عمر 26 سال، 26 سال، زیادہ نہیں ہوتی 26 سال۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، وہ شیخین آئے۔ شیخین قبرستان ہے معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے روضے کے مقابلے میں شیخین، بڑے بڑے جید علماء وہاں پہ دفن ہیں، بڑے بڑے جید مراجع وہاں، مرزا قمی کی قبر وہاں، زکریا بن آدم کی قبر وہاں کے اوپر۔ یہ 8ویں امام کے صحابی تھے، 8ویں امام کے ساتھ رہتے تھے یہ۔ ایک مرتبہ انہوں نے 8ویں امام سے کہا بھیا میں قم چھوڑ کے جا رہا ہوں، آقا میں قم چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھے اجازت دے دی، اس میں فساد بہت ہو گیا، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیا فساد ہو گیا تھا قم میں؟ جو زکریا بن آدم قم چھوڑ کے جا رہے تھے، فساد یہ ہوا تھا کسی قمی نے جھوٹ ان سے بول دیا تھا، کوئی جھوٹی بات ان سے کہی ایک شخص نے، تو اس پر یہ اتنے ناراض ہوئے تھے کہ یہ شہر رہنے کے لائق نہیں ہے۔ آج اگر زکریا بن آدم ہوتے تو ان کا ہارٹ فیل دوبارہ ہو جاتا۔ دن بھر جو ہر جگہ جھوٹ ہے، مکر ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، زبان کے اوپر ایمان ہے اور عمل بے ایمانوں والا ہے۔ تو اس امام نے علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نہیں، تم یہاں کے اوپر رہو، قم میں رہو، تمہاری وجہ سے اللہ اہل قم سے بلاؤں کو دور کرتا ہے یا بلاؤں سے بچاتا ہے، تمہاری وجہ سے، تمہارے طور جس طریقے سے میرے والد کے طفیل میں اللہ اہل بغداد سے مصیبتوں کو دور رکھتا ہے۔ اتنی بڑی تشبیہ دی۔ تو یہ بزرگ عالم دین زکریا بن آدم کے روزے پر چھوٹا سا روزہ بنا ہوا ہے، وہاں کو پڑھتے مرتبہ ان کی سمجھ آئی زکریا بن آدم 70 سال کے، اتنی خدمات کی انہوں نے، 8ویں امام علیہ السلام کے ساتھ رہے، یہ ان کے لیے فرمایا امام نے، اتنی حدیثیں انہوں نے نقل کی، کہاں وہ اور کہاں یہ 26 سال کی خاتون جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہ؟ یعنی ان کے ذہن میں آیا کہ اس عالم کا، اس مرجع کا رتبہ جو ہے معصومہ قم سے بلند۔ ان کی تو ٹوٹل عمر 26 سال ہے، کوئی زیادہ حدیثیں بھی ان کے ذریعے نہیں آئی۔ افسوس یہ ہے کہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی تاریخ جو ہے پوری ہم تک نہیں پہنچ پائی ہے، بہت سی باتیں ہم تک نہیں پہنچ پائی ہیں، انہیں تو پوری سوانح حیات بھی آپ کی ہم تک نہیں پہنچ پائی ہے۔ بہت سے سوال ہیں کہ جن کے جواب نہیں مل پا رہے ہیں، علماء کوشش کر رہے ہیں لیکن نہیں ہے جواب، تو کیا کریں؟ شادی نہیں ہوئی تھی تو کیوں شادی نہیں ہوئی تھی، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے علاوہ بہت سے سوال ہیں۔ تو یہ جب یہ خاتون، یہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ، ان کا مرتبہ اللہ کی نگاہ میں زیادہ بلند ہے زکریا بن آدم کے، یہ سوچ رہے تھے، کسی سے کہا نہیں، یہ ذہن میں سوچ رہے تھے۔ یعنی ہماری فکروں کو بھی کوئی پڑھتا ہے، میں اللہ کی بات نہیں کرتا ہوں، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کچھ اللہ کے خاص بندے ہیں جو ہماری فکروں کو بھی پڑھتے ہیں، ہم جو سوچ رہے ہیں۔ اسی اسنا میں ایک صاحب آئے، ان کا اوپر ذرا دیکھ لو کیا لکھا ہوا ہے، انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی، یہ کہہ کے وہ چلے گئے، غائب ہو گئے فوراً۔ جب غائب ہو گئے تب ان کی سمجھ میں آیا یہ تو ہم سے کہہ کے گئے ہیں کہ اوپر دیکھ لو کیا لکھا ہوا ہے۔ کہ جب ہم نے اوپر دیکھا تو ایک عبارت لکھی تھی، السلام علی ارواح محمد و آل محمد فی الارواح، السلام علی اجساد محمد و آل محمد فی الاجساد۔ کیا مطلب؟ ہمارا سلام ہو محمد و آل محمد کی روحوں پر، روحوں میں سے، ارواح میں سے، یعنی بہت سے روحیں ہیں مگر ان روحوں میں کس پر سلام ہو؟ محمد و آل محمد کی ارواح پر۔
بہت سے جسم اللہ نے پیدا کیے، مگر ان جسموں میں سے جو محمد والے محمد کا جسم ہے اس پر ہمارا سلام ہو۔ پیغام ان کی سمجھ میں آ گیا کہ ان کا حساب کتاب الگ ہے، ان کا مقابلہ امت سے کسی فرد سے نہیں کیا جا سکتا۔ اسی وجہ سے روایت میں آیا لا یقاس بنا احد، ہمارا مقایسہ، ہمارا مقابلہ کسی اور سے نہ کرنا۔ یہ محمد والے محمد کا مقام ہی کچھ اور ہے، ان کا مرتبہ ہی کچھ اور ہے۔ بہرحال معصومہ قم سلام اللہ علیہ آپ کی سیرت کا ایک انمول پہلو، مگر اس سے پہلے میں عرض کر دوں قم آپ جائیں گے ماشاءاللہ سے جو لوگ گئے انہوں نے زیارت کی، امامزادے بہت ہیں، 4-5 طرح کے امامزادے ہیں تاریخ میں۔ ایک امامزادے سے مراد کیا؟ امام کا بیٹا یا امام کا پوتا، پر پوتا جو ان کی نسل سے وہ امامزادے کہلاتے ہیں۔ کچھ امامزادے ایسے تھے کہ جن کا عمل صحیح نہیں تھا، ایسا نہیں تھا کہ سبھی ٹھیک تھے۔ پہلے جعفر کذاب، پھر مشہور ہو گیا جعفر تواب، بہت سے ایسے ملیں گے آپ کو جن سے تو کوئی مطلب نہیں ہے۔ جیسے کہ جناب نوح کا بیٹا وہ نالائق ہو گیا، تو جب نبی کا بیٹا نالائق ہو سکتا ہے تو امام کی اولاد میں اگر کچھ ہو جائے تو ایسا نہیں ہے۔ ایک کچھ ایسے امامزادے ہیں کہ جن کا تاریخ میں تو جن کی جلالت کا ذکر ملتا ہے مگر ان کا کوئی نشان قبر نہیں ملتا، کب مرے نہیں پتہ، کہاں دفن ہوئے نہیں پتہ۔ کچھ ایسے امامزادے ہیں تاریخ ان کا ذکر بھی ہے، ان کی قبر کا بھی پتہ ہے، قبر وہاں شاید روضہ بھی بنا ہے، مگر حدیث میں روایت میں ان کی زیارت کے لیے کچھ نہیں آیا ہے کہ ان کی زیارت کا ثواب کیا ہے، کیا ہے جسے عام مومنوں کی زیارت کی جاتی ہے ویسے ان کی کیا جائے۔ کچھ امامزادے ایسے ہیں کہ جو تاریخ میں جن کا ذکر ہے، جن کا مرتبہ ہے، جن کا مقام ہے، ان کی قبر ہے، ان کا روضہ بنا ہوا ہے، اور روایات میں ذکر بھی آیا ہے کہ ان کا اجر کیا ہے، ان کا ثواب کیا ہے، اس کی زیارت قبر کا۔ ان میں سے معصومہ قم سلام اللہ علیہ سر فہرست ہے۔ ان میں سے آپ کا مرتبہ جو ہے وہ سر فہرست ہے۔ وقت نہیں ہے، میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ معصومہ قم سلام اللہ علیہ روایت میں آیا ہے، جو معصومہ کا لقب انشاءاللہ میں پھر میں عرض کروں گا، یہ کسی انسان کا دیا ہوا نہیں ہے، خود امام رضا علیہ السلام کا دیا ہوا ہے۔ 6 سال کی عمر تھی، صرف 6 سال کی عمر تھی۔ کچھ لوگ مدینے آتے تھے سوال کرنے کے لیے، امام علیہ السلام ساتھ امام نہیں تھے، باہر تھے، جانے لگے تو آپ کو پتہ لگا، غلام کو بھیجا، کہا کہ سوال دے دو، ہم جواب مل جائے گا گھر سے۔ انہوں نے بھیج دیا پرچہ، معصومہ قم نے جواب دے دیا، ان لوگوں نے جواب پڑھا تو مطمئن ہو گئے یہ وہی جواب ہے جیسا جواب ہونا چاہیے۔ یعنی اتنی صلاحیت تو شیعوں کے اندر ہونی چاہیے کہ جواب دیکھ کر یقین کر لیں یہ جواب امام کا ہے یا غیر امام کا ہے، یہ واقعی ہے یا واقعی نہیں ہے۔ خیر وہ روانہ ہو گئے، راستے میں امام مل گئے تو انہوں نے کہا، پورا واقعہ بتایا، امام نے کہا لاؤ پرچہ، جس پہ جب پرچہ دیکھا تو جواب بالکل صحیح تھا۔ تو امام نے جملہ کہا فداہا ابوہا، اس کا باپ اس پر قربان ہو۔ یہ جملہ تو پیغمبر اسلام نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے کہا تھا، یا ساتھ امام نے جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کے لیے کہا فداہا ابوہا، اس کا باپ اس پر قربان۔ اب یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے علم کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، ساری رسپیکٹ معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی علم اور تقوی کی وجہ سے ہے۔ تو اس علم کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں، کوشش کریں علم حاصل۔ علم ہوتا ہے، یہ تقسیم ہی غلط ہے، یہ دنیا کا علم ہے، یہ دین کا علم ہے، نہیں، علم ہوتا ہے، علم حاصل کریں۔ اگر واقعاً اہل بیت کے فالوورز ہیں، ان کے ماننے والے ہیں تو پوری کوشش کریں علم حاصل کرنے، بچوں کو پڑھائیں، بالکل صحیح تعلیم دیں بچوں کو، اس میں ذرہ برابر کمی نہ کریں۔ جو لوگ اس فیلڈ میں ہیں، ایجوکیشن میں ہیں، پڑھا رہے ہیں، ان کی مدد کریں، ان کی نصرت کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، ممکن ہو سکے تو غریب کے بچوں کو پڑھائیں۔ آپ بہت کار خیر کرتے ہیں، ذرا اپنے محلے میں بھی غور کر لیں، اپنے پڑوسیوں کو دیکھ لیں، اگر کوئی غریب بچہ ہے اور صرف فیس کی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہا ہے، اور کوئی صاحب حیثیت ہے، 1 بچے کی تعلیم، 2 بچے کی، جتنی حیثیت ہے اپنے ذمہ لے لے۔ جب تک قوم سے ہماری جہالت جب تک ہماری قوم سے دور نہیں ہوگی، اس وقت تک نہ ہمیں وقار ملے گا، اس وقت نہ ہمیں عزت ملے گی۔ علم حاصل کریں، علم ہی کے طفیل میں عزت بھی ہے، وقار بھی ہے۔ پروردگار ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہم اہل بیت کی سیرت کے اوپر چلتے رہیں اور علم کو حاصل کرتے رہیں۔ وقت ختم ہو گیا۔ پروردگار سے واسطہ محمد و آل محمد کا، جو مظلوم ہیں، مظلومین ہیں، ان کی مدد فرما،
اسرائیل میں اسرائیل ظلم کر رہا ہے، فلسطین میں بے گناہ قتل ہو رہے ہیں، لوگ کوشش کر رہے ہیں جنگ بندی کی، جو لوگ بھی جنگ بندی کی کوشش کر رہے ہیں دعائے پروردگار انہیں کامیابی عطا فرمائے۔ 40,000 سے زیادہ بے گناہ شہید ہو چکے ہیں، قتل ہو چکے ہیں۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا کہ جو لوگ ان مظلومین کی مدد کر رہے ہیں، نصرت کر رہے ہیں، ان کی مدد اور نصرت فرما، اسرائیل کے شر سے سب کی حفاظت فرما۔ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، پروردگار سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہماری حاجتوں کو پورا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، علماء حقہ کی حفاظت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اتنی توفیق دے اپنے امام کو پہچان سکیں، ان کی اطاعت کر سکیں۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔